میں آج آپ کے وساطت سے گلگت بلتستان اور پورا پاکستان میں جہاں جگ کہیں ہمارے جی بی کے عوام رہتے ہیں ان سب کو آپ کے وساطت سے جو بل ہم نے پاس کیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں کروں گا، اس کے بعد تفصیلی بات امجد صاحب کرے گا۔ ہم نے اس بل کو بنانے کے لیے محسوس کیا کہ گلگت بلتستان کا عوام کا یہ 30-40 سالوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ہمارے زمینوں کے اوپر گلگت بلتستان کی حکومت یہاں کا ایک کالا قانون جس کا نام تھا خالصہ سرکار، وہ لاگو کر کے جو ان کی مشترکہ زمینیں تھے اس کو ان کی حقوق نہیں دیا جاتا تھا۔ سابقہ حکومتوں نے بھی کوشش کیا اس بل کو پاس کرنے کے لیے اور کمیٹیاں بھی کیا، لیکن مختلف وجوہات پہ وہ اس بل کو ٹیبل کرنا اور پاس کرنے میں ناکام ہوا۔ پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کا ان کے الیکشن کے منشور میں شامل تھا کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں حق ملکیت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا اور اس پہ انہوں نے کافی حد تک عوام کو کمپین بھی کیا۔ جب ہمارے حکومت بننے کے بعد 2020 میں خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ تھا، امجد صاحب نے ایک بل یہاں پہ اسمبلی میں ٹیبل کیا اور اس بل کو سسٹم میں لا کے پاس کرنے کے لیے وہ ماحول نہیں بنا۔ بہرحال اس نے اپنا انداز میں جو کرنا تھا کیا، لیکن وہ ماحول نہیں بنا۔ جب میں سی ایم بنا تو میرے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جے او آئی اور ہمارے جو اسلامی تحریک، یہ تمام پارٹیاں مل کے اور ہم نے جو پی ٹی آئی کے فارورڈ گروپ، یہ سب مل کے ہمارے قسم کے عوامی حکومت ہے اس وقت، کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی ایک پارٹی کی منشور یا کسی ایک پارٹی کی سوچ کو لے کے نہیں چلا۔ میں نے عوامی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے امجد صاحب کے ساتھ دیا، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس بل کو کچھ مہینے پہلے کیبنٹ سے پاس کیا تھا۔ کیبنٹ میں ہم نے بل پاس کرنے کے بعد کچھ ضلعوں سے، کچھ اداروں سے ہمیں ریئیکشن ملا کہ اس میں کچھ قدغنیں ہیں، کچھ کمی ہے، کچھ پھر ہمارے مخالفین نے جان بوجھ کے اس میں کمیاں دکھایا۔ تو ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کر کے ہم نے اس بل میں جلد بازی نہیں کیا، ہم نے 4-5 مہینہ اس بل کو تمام ضلعوں میں جا کے ہمارے کابینہ کے اراکین عوام سے ملا، مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات کیا، ان کا سنا، اپنا سنایا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے تجاوزات بھی لا کے جو اس کے جائز تجاوزات تھا اس کو ہم نے بل کا حصہ بنایا۔ ہم نے وکلا برادری سے میرے آفس میں امجد صاحب نے لایا تھا، پورا 4 گھنٹے لگا کے اس بل کے الف سے جا کے آخر تک ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا اور ان کے مدعا بھی ہم نے سنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے پاکستان کے قومی اسمبلی میں یا صوبوں میں، وہ جا کے عوام میں کمپین نہیں ہو رہا۔ عوام نے منتخب کر کے کچھ ممبران بھیجتے اسمبلی میں، وہ سوچ سمجھ کے کوئی قانون بناتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال وہ چلتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم عوام کے ایک بہتر مفاد کے لیے ایک کام ہم کرتے تھے، تو کچھ یہاں کے مافیا کے لوگ اور کچھ مفاد پرست لوگ اس بل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے اس بل کو خراب نہیں کیا۔ ہم نے جا کے ان سے پورے ان کے مشورے لے کے آج اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہم نے اس بل کو اکثریتی رائے سے پاس کیا اور اپوزیشن سے بھی سنا
آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 5 گھنٹوں کا تقریر ہم نے سنا، گالیاں سنا، ان کے ہلکے القابات سنے، لیکن ہم نے یہ کام یہ کسی ایک فریق کا کام نہیں تھا، یہ کسی ایک ضلع کا نہیں تھا، یہ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ لوگوں کے مفاد شامل تھا، اور یہ یہاں پہ لاکھوں کنال زمین جو خالصہ سرکار کے طور پہ ان کی ملکیت نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے امجد صاحب نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا، ہم نے ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور ہر وقت میں اس نے ہمیں گائیڈ کیا، اس حساب سے آج ہم ایک بہترین بل کا پاسنے میں کامیاب ہوا۔ ہمیں خوشی ہے، کل میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ دیامر کا جو 1952 کا معاہدہ تھا وہ بھی ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، آج سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس گلگت بلتستان کا بہت بڑا اہم جو مسئلہ تھا وہ آج میرے سربراہی میں ہمارے یہ بھائیوں نے یہ کام کیا، تو یہ ہمارے لیے عزت ہے، اور ہم اس کو اپنا عزت سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ پہلے اس بل کے آنے سے پہلے خالصہ سرکار کے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو خالصہ سرکار کا قانون پچھلے 42 سالوں سے گلگت بلتستان پر نافذ تھا، اس کے بینیفیشریز کون تھے، وہ کن کو فائدہ، کس طبقے کو وہ فائدہ پہنچاتا تھا، اس میں خامیاں کیا تھی؟ 2 چیزیں۔ خالصہ سرکار کا جو قانون تھا گلگت بلتستان پہ نافذ تھا، وہ 2 چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ ایک تو اسلامی اصول ہے حریم البلد، حریم البلد جو گاؤں دیہات کے لوگوں کی شاملات زمینوں پہ، بنجر زمینوں پہ جو ان کی مشترکہ ملکیت کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کو شاملات وہ نہ تو رول تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کو نگیٹ کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ خالصہ وہ جو نوتور رولز ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر شاملات زمین کی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، شاملات کو بھی نہیں مانتا۔ اب یہ جو 2 چیزیں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا، اس صورت میں یہ جو خالصہ سرکار کا قانون تھا یہ غیر اسلامی تھا، غیر شرعی تھا، غیر اسلامی بھی تھا، غیر شرعی بھی تھا، اور یہ گلگت بلتستان کے مطلب جو ہمارے شاملات کے حقوق تھے اس کے بھی منافی تھا، اور یہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو کسٹمری لاز تھے اس کے بھی منافی تھے۔ اس کے اندر یہ 3 سکم تھے۔ ان 3 سکموں کو ختم کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد تھا، عظیم جہاد۔ حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی نوتور رول کو کالعدم قرار دیا۔ یہ کل ہم نے اسمبلی سے اس کو کالعدم قرار دیا۔ اب نوتور رول کو کالعدم قرار دینا، غیر شرعی قانون کو ختم کرنا، عبادت سمجھتے ہیں ہم اس کو، عبادت۔ اس کے اوپر ہمارے دوست جو تنقید کر رہے ہیں وہ بل پہ تنقید کم کر رہے ہیں، وہ ہماری ذات پہ تنقید زیادہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر الزامات زیادہ لگا رہے ہیں۔ وہ الزامات سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور آپ سنتے ہیں جب بھی اسمبلی کے اندر ممبرز اٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ذاتی مطلب ہمارے اوپر الزامات لگا کے، ہماری شخصیات کے اوپر سوالات کھڑے کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے خوش ہونے سے ہمیں اعتراض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوتور رول تھا یہ ایک بینیفیشری کن کے لیے تھا، کن کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا؟ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، نوتور رول ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا جو زمینوں کی بندرباٹ کر سکتے تھے، مافیا کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا، بااثر لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا۔ اس نوتور رول کے 42 سالہ نفاذ پہ گلگت بلتستان کے غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے، بااثر افراد متاثر نہیں ہوئے۔ جو معاشرے میں بااثر ہیں، جن کا مطلب عملہ مال کے ساتھ تعلق کسی بھی شکل میں ہے، وہ محروم نہیں رہا۔
گلگت بلتستان کے عام لوگ محروم رہے, عام لوگ جن کا مطلب ڈی سی کے دفتر تک, تحصیلدار کے دفتر تک کبھی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا, وہ بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اس گاؤں کے بازار لوگوں نے پٹواریوں سے, عملہ مال سے مل کے ان کے سراؤنڈنگ کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے رہے اور ان کی زمینوں کو ہڑپ کرتے رہے, ان کے مطلب کاغذات مال میں اندراجات کرا کے, ملکیتیں کرا کے انتقالات چڑھاتے رہے. تو یہ ان لوگوں کو, بازار لوگوں کو یہ فائدہ دیتا تھا, لینڈ مافیا کو یہ فائدہ دیتا تھا. اچھا, یہ عمر 42 سال چلا. 42 سال گلگت بلتستان پہ اس قانون کی عمل درآمد ہوئی, اور اس 42 سال میں آج جو ہمارے اپوزیشن کے بھائی واہ ویلا کر رہے ہیں, اس 42 سالہ استحصال کے خلاف ان کی جد و جہد نہیں ہے. یہ تو آپ بات یاد رکھیں, ان دوستوں کی کوئی جد و جہد نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ کتنا کالا قانون تھا, یہ کتنا خطرناک قانون تھا, اور یہ کس طرح استحصال کرتا تھا. امیر کو امیر تر بناتا تھا, ڈاکو کو مطلب مہا ڈاکو بناتا تھا, چور کو بڑا چور بناتا تھا, فراڈی کو بڑا فراڈی بناتا تھا. اس کے اندر اتنی ساری خامیاں تھی. اس طرح کے قانون کا گلگت بلتستان میں نفاذ کو کے باوجود ہم یہ کہیں کہ گلگت بلتستان میں لوگ اسلامی ہیں یا مطلب مذہبی ہیں, تو یہ میرے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں, یہ جو مطلب اس کے اندر اسلام کی جو شرعی بات کرتے ہیں, ان کے اس طاقت کے باوجود اس طرح کا کالا قانون, غیر شرعی قانون کا نفاذ کیسے ہوا. یہ مطلب اس کے نقصانات تھے. اب اس سب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم کیا. یہ 2025 کا ہم نے لینڈ ریفارم کیا. متعلقہ شکوک کے اوپر آتے ہیں, جہاں پہ ہم نے اس کو اس کی مطلب سیکشن 2 اور سب سیکشن 5 کے اندر ہم نے کامن لینڈ کو ڈیفائن کیا, حریم البلد کو ڈیفائن کیا, حریم البلد کو ڈیفائن کیا. کامن لینڈ حریم البلد کیا تھا. کامن لینڈ کو عربی میں حریم البلد کہتے ہیں, اردو میں شاملات کہتے ہیں, انگریزی میں کامن لینڈ کہتے ہیں. اس کے 3 نام. جب اس کو عربی میں آپ پڑھیں گے تو عربی میں اس کو حریم البلد کہا جاتا ہے, جب اس کو اردو میں پڑھیں گے تو شاملات کہا جاتا ہے, جب اس کو انگریزی میں پڑھیں گے تو کامن لینڈ کہا جاتا ہے. اب اس کی ہم نے تعریف دی ہے. گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے حریم البلد قرار دیا. یہ کون سا غیر شرعی عمل ہے؟ گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے شاملات قرار دیا ہے. یہ کون سی غلط بات ہے؟ گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے کامن لینڈ قرار دیا. اب اس کی جو تعریف ہے, چونکہ ہمارے پاس 2 قسم کے ضلع ہیں, 2 قسم کے اضلاع ہیں. کچھ اضلاع وہ ہیں جہاں پر سیٹلمنٹ موجود ہے, سیٹلمنٹ سسٹم موجود ہے, ریکارڈ مال موجود ہے. کچھ ضلع ایسے ہیں جہاں پر ریکارڈ مال موجود نہیں ہے, زبانی چل رہا ہے, سارا ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو لامحالہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ان دونوں علاقوں کو آپ نے مد نظر رکھنا تھا. تو ہم نے دونوں ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کامن لینڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصوں میں جو بندوبست شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے کامن لینڈ کی تعریف, اور غیر بندوبست شدہ اضلاع کے لیے بھی کامن لینڈ کی تعریف. وہ ہم نے کیا کی ہے؟ وہ ہم نے یہ کی, بندوبست شدہ اضلاع میں کامن لینڈ مانی مشترکہ زمین سے مراد حقداران اراضی کی مشترکہ زمین, حقداران اراضی کی مشترکہ زمین جس میں مطلب بنجر زمین, جس میں آپ کے چراگاہیں, جس کے اندر آپ کے نالے جو موجود ہیں, اور یہ تمام جو زمینیں آپ کے پاس موجود ہیں جن کو ریونیو ریکارڈ نے خالص سرکار قرار دیا ہے,
ان تمام زمینوں کو ہم نے گاؤں کے لوگوں کی ملکیت قرار دی، ان کو حقداران کی کامن لینڈ قرار دی، حقداران کا حریم البلد قرار دیا، حقداران کی شاملات دہ قرار دی۔ تو ہم نے تو گلگت بلتستان کے تمام جو بنجر زمینیں، نالوں کے اندر زمینیں، آپ کی چراگاہیں، ان کو تو عوام کی حقداران موضع کی ملکیت قرار دی۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہ منور ہے ہمارے سامنے، منور کے لوگ منور کی زمین کے اوپر اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں۔ خالص سرکار کا قانون ان کو مالک نہیں مانتا تھا۔ ہم نے کل قانون سازی کر کے منور کے زمینوں پر منور کے پشتنی باشندوں کو مالک قرار دیا، پہلی بات۔ اب آتے ہیں پاسچرز، پھر دوبارہ چراگاہیں۔ اچھا، وہ تمام زمینیں جو کہ ریونیو ریکارڈ میں بنجر درچ ہیں، وہ سارے کے سارے حریم البلد قرار دی، اور وہ تمام زمینیں جو ریونیو ریکارڈ میں بنجر قدیم درچ ہیں، وہ بھی ہم نے شامل کامن لینڈ قرار دیا۔ اچھا، اس کے بعد پاسچرز، پھر دوبارہ چراگاہیں، اور ان کا کوئی حصہ جس کے اوپر لوگوں کے گھاس چرائی کے حقوق ہو اور لوگوں کے ہنزم سوختنی کے حقوق، اور ریونیو ریکارڈ میں ان کے یہ حقوق لکھے ہوئے ہوں، ریونیو ریکارڈ میں یہ حقوق لکھے ہوئے ہوں، ان سب کو، ان تمام زمینوں کو رواج کے مطابق گاؤں کے اندر بسنے والے حقداران اراضی کی ملکیت قرار دی۔ یہ ایک اور کیٹیگری کی۔ اب ہم نے 4 قسم کی زمینوں کو گلگت بلتستان گاؤں کے لوگوں کی ملکیت قرار دیا۔ یہ تھا سیٹل ڈسٹرکٹ کی بات۔ اب آتے ہیں ان سیٹل ڈسٹرکٹ کے اوپر۔ ان ان سیٹل ڈسٹرکٹس کامن لینڈ کے معنی جو ہیں، وہ تمام زمینیں گاؤں کے زمینداران، حقداران موضع کی ملکیت ہوں گے، جو کہ لینڈز، پھر دوبارہ آ کے ادھر لینڈز، پاسچرز، چراگاہیں، نالاز، نالے، شاملات دے، کامن لینڈ اینڈ خالص سرکار situated within the territorial boundaries of the village according to customary law۔ اب فرض کریں کہ گاکوچ ایک گاؤں ہے، اس گاکوچ کے گاؤں کے ٹیریٹوریل لمٹ میں جتنی زمین ہے، اس پوری کی پوری زمین کو ہم نے قرار دی گاکوچ کے لوگوں کی، پشتنی باشندوں کی ملکیت۔ اب آگے آتے ہیں، لینڈ ڈسکرائبڈ ایز لینڈ پاسچرز، نالاز، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد لینڈ ڈسکرائبڈ ایز پارٹیبل اینڈ امپارٹیبل انڈر دا ایکٹ شیل بی ڈیمڈ ایز کامن لینڈ۔ اب یہاں پہ سوال یہ آئے گا، جو کہ ہمارے اپوزیشن کے بھائی ہمیشہ واویلا کرتے ہیں، کہ گلگت بلتستان کی ٹوٹل جو زمین ہے، ٹوٹل جو 28,000 مربع میل ہے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ اس کا کامن پارٹیبل کہا، مشترکہ قابل تقسیم زمین۔ کچھ رقبے کو ہم نے مشترکہ ناقابل تقسیم زمین کہا۔ تو کامن لینڈ کے اندر ہم نے دونوں کو شامل کیا، کہ کامن لینڈ مینس کامن پارٹیبل لینڈ اینڈ کامن امپارٹیبل لینڈ انڈر ایکٹ ایز کامن لینڈ۔ تو تمام کے تمام کو ہم نے پھر کامن لینڈ کے اس کو ایک اور ایڈ کیا، کہ مطلب کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ جو ناقابل تقسیم زمین تھی، جو قابل تقسیم زمین تھی، سب کے سب کو عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دی۔ اب آتے ہیں کامن امپارٹیبل لینڈ، وہ تمام مشترکہ زمینیں جو فی الوقت
مطلب حقداران اراضی کے درمیان تقسیم نہیں ہوں گی. تقسیم نہیں کرنے کے لیے ہم نے وہ جو تقسیم نہیں ہوں گی حقداران اراضی کے درمیان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام میں تقسیم نہیں ہو رہی ہے تو کسی اور کی ملکیت ہے. اگر عوام میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے تو بھی عوام کی مشترکہ ملکیت رہیں گی. کامن امپارٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے لیکن اجتماعی طور پر غیر منقسم حیثیت میں رکھیں گے. جب زمین کو غیر ممکن حیثیت میں، غیر منقسم حیثیت میں رکھنے کو حریم البلد کہتے ہیں. غیر منقسم حیثیت میں رکھنے کو، تو ہم نے غیر منقسم حیثیت میں رکھنے والی زمینوں کی بھی تعریف کی. لینڈس مینز دیٹ which cannot be apportioned، جو کہ عوام میں تقسیم نہیں ہوگی، حقداران اراضی میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ ہیں نیچرل فارسٹ، قدرتی جنگل، آپ کی دریا، آپ کے جھیلیں، آپ کے ندی نالے، آپ کے گلیشیئرز، آپ کے گاؤں کے اندر جو پانڈز بنتے تھے پرانے زمانے میں، جو بڑی ٹائپ ہوتی تھی پانڈز، کامن ویلس جو مشترکہ کنویں ہوتے ہیں. اچھا، مشترکہ جو گاؤں کے اندر جو سڑکیں ہیں، پاتھ ویز، جو کہ یہ ناقابل تقسیم زمینوں میں شمار ہو. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہم نے شامل کی جس کو تقسیم نہیں کرنا ہے جب بلکہ عوامی مشترکہ رکھنی ہے. وہ آپ کے پہاڑ ہیں، وہ آپ کے وہ چراگاہ ہیں جہاں پر انسانی زندگی رہ نہیں سکتی، انہیبیٹیبل ہائی الٹیچیوڈ سیزنل پاسچرز. دو. تیسری کیٹیگری ہے ایریا وچ از ان اپورشنیبل انڈر اسپیسیفک پروویژن آف دی ریگولیشن فار دا ٹائم بینگ. باقی کوئی ایسی زمین جس کو تقسیم کرنے سے وائلڈ لائف کو خطرہ ہوتا ہو، انسانوں کو خطرہ ہوتا ہو، اس کو بھی ہم نے امپارٹیبل قرار دیا. اچھا، آپ کے روڈز، تھاروفیئرز، آپ کے گراؤنڈز، آپ کے قبرستانیں، آپ کے پلیسز جہاں پر آپ مطلب مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، آپ کے مساجد اور وہ آرکیالوجیکل سائٹس جن کا تحفظ لازمی ہے، ان سب کو ہم نے عوام کی مشترکہ زمین، مشترکہ اراضی قرار دی. Areas identified for collecting benefit of the partible common land in consultation with the village verification committee, such common land before apportionment of the board, sir. A village partible land or any part thereof is so designated by Gilgit-Baltistan Land Apportionment Board on recommendation of District Land Apportionment Board in consultation with the village verification committee through a divisional forum. Common impartible land owing particular value of the collective benefit of the public for the purpose which ecological environmental disaster if aversion. اور وہ زمین جس کو تقسیم کرنے سے آپ کے موسمیات کے اوپر خدشہ ہوتا ہے. مطلب کل کو اگر ہم پابند نہ کریں تو ایک بندہ جا کے کہے گا کہ میں گلیشیئر کو تقسیم کرنا چاہوں گا. اس صورت میں اس طرح کی چیزوں کو روکنا بھی تھا. اب اس کے بعد ہے جو عوام میں قابل تقسیم مشترکہ زمینیں، کامن پارٹیبل لینڈ. اس کی تعریف میں ہم نے رکھا ہے جو ابھی تازہ دم ہم جس کو تقسیم کرنا چاہیں گے وہ زمینیں جو ہیں وہ یہ ہیں. لینڈز، تھنگس کہتے ہیں، یہ بلتی زبان کا لفظ ہے. داس اس کو تھنگس کہتے ہیں. گلگت کی زبان میں یا چلاس کی زبان میں داس کو داس ہی کہتے ہیں، تو داسس لکھیں. اور وہ تمام زمینیں جو مطلب بنجر ہیں، آپ انڈیولپڈ ہیں. اور اس کے بعد زمینیں جو کہ ریونیو ریکارڈ میں خالص سرکار درج ہیں، وہ تمام زمینیں جو ریونیو ریکارڈ میں خالص سرکار درج ہیں وہ کل سے عوام کی مشترکہ ملکیت ہو گئے، وہ عوام کی ملکیت ہو گئے. اس کے بعد کلچریبل لینڈ، اس کے بعد کامن امپارٹیبل لینڈ. اور یہ بھی کہا وہ تمام زمینیں جو امپارٹیبل ہیں آج، وہ کل کو جا کے پارٹیبل کر کے تقسیم کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے اس کے بعد ای ہے لینڈز پاسچرز نالاز شاملات دے سچویٹڈ ود ان دا ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف دی ولیج اکارڈنگ ٹو کسٹمری لاز. تو یہ تمام کے تمام زمینیں جو آپ کی مشترکہ ملکیتوں میں ہیں ان کو عوام کی ملکیت قرار دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی کوئی ایک انچ زمین ہم نے نہیں چھوڑی. ساری کی ساری پہاڑ دریا کے ساتھ ملحقہ زمینیں اور گاؤں کے ساتھ ملحقہ زمینیں یہ ساری کی ساری ہم نے عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دی. اب اس عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دینے کے بعد اس کی تقسیم کا ایک میکینزم دیا. تقسیم کا ادھر دو چیزیں ہیں. یہ جو قانون ہے دو طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. یہ سیکشن 2 جو ہے یہ کنفرمنٹ آف رائٹس کو ڈیل کرتا ہے, عوام کو ملکیتیں منتقل کرتا ہے. تو عوام کو ملکیتیں منتقل کرنے والے سیکشنوں کے اوپر اپوزیشن کا اعتراض نہیں تھا. کوئی بات ان لوگوں نے نہیں کی اس کو بلکہ سرا اس کے اندر ان لوگوں نے چھوٹی موٹی امینڈمنٹس دے کے اس کو ویلیڈیٹ کیا. اب اپوزیشن کا اعتراض کہاں پہ تھا؟ اپوزیشن کا اعتراض تھا پروسیجر پہ. پروسیجر پہ اعتراض تھا. اب پروسیجر پہ اب اور آتے ہیں حقداران اراضی کہ کن لوگوں میں زمین تقسیم ہوگی, کن لوگوں میں زمین تقسیم ہوگی. تو گاؤں کی زمین ان لوگوں میں تقسیم ہوگی جن کے جو آبا و اجداد سے وراثتی زمین پر آباد, ان میں زمین تقسیم ہوگی. اس کے بعد ہم نے حقداران موضع اور ولیج, کون سا موضع کون سی زمین کا حقدار ہوگا, اس کے لیے بھی اسلامی قانون ہے کہ ایک گاؤں آباد ہے تو اس سے ملحقہ جتنی بھی زمین ہے, اس سے سراؤنڈنگ میں جتنی زمین ہے وہ اس گاؤں کی مشترکہ زمین ہوتی ہے. تو وہ حریم کی شکل میں جاتا ہے اور وہ مالک ہو جاتے ہیں. لوکل سیٹلرز کی تعریف کی کہ گلگت بلتستان سے ایک بندہ اٹھ کے مطلب استور سے بندہ ادھر آتا ہے, ادھر سے بندہ استور جاتا ہے. استور میں اس کی پشتنی زمین ہے تو استور میں جس کی پشتنی زمین ہے وہ گلگت میں کھیوٹدار نہیں. گلگت میں جس کی پشتنی زمین ہے اس نے استور میں تھوڑی زمین پرچیز کی ہے تو وہ گلگت میں پشتنی باشندہ ہے, استور میں وہ سیٹلر, وہاں پہ وہ سیٹلر ہوگا, یہاں پہ وہ پشتنی ہوگا. تو سیٹلر کی بھی ہم نے ڈیفینیشن دی تھی. اس کے بعد موضع کی بات ہے اور پرماننٹ ریزیڈنٹس پشتنی باشندے, اس کی تعریف آپ سنیں. اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا, اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے, سب سے زیادہ ٹائم اس شک نے لیا. اس کو بھی ہم نے کیسے حل کیا؟ پشتنی باشندے وہ لوگ ہوں گے who has descendant in particular lineage, ایک خاص مطلب کاسٹ کے اندر, ایک خاص مطلب وراثت کے اندر آبا و اجداد سے وہاں پہ وہ آباد ہیں. لینیج آف فور فادرز who lived permanently, اور مستقل آبا و اجداد سے رہتے ہوں, مستقلاً آبا و اجداد سے رہتے ہوں. and possessed ancestral properties, اور ان کے پاس زمین بھی آبا و اجداد کی وراثت میں آئی ہو. in any موضع or village of Gilgit Baltistan and is authenticated as customary laws and verified by the village verification committee. اب اس کا صرف پشتنی ہونا کافی نہیں تھا, آبا و اجداد سے نہیں تھا, لیکن اس کو پھر بھی وہ جو ویریفیکیشن کمیٹی ہے, ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ہے, وہ یہ ساری کریڈنشلز دے کے اس کی فہرست مرتب کریں گی. آج کے بعد ہر گاؤں میں, گلگت بلتستان کے 1200 گاؤں ہیں, 1200 گاؤں میں ہر گاؤں کے اندر مالکان کی فہرستیں مرتب ہوں گی. وہ جو مالکان کی فہرستیں مرتب ہوگی, یہی فہرستیں آج دیامر میں موجود ہیں. دیامر کے ہر گاؤں میں مالکان دے کے فہرستیں موجود ہیں. یہ مالکان دے کی فہرستیں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ گلگت میں نہیں ہے, بلتستان میں نہیں ہے, کسی اور جگہ میں نہیں ہے. یہ انسیٹلڈ ڈسٹرکٹ میں کسی حد تک آج بھی مالکان دے کی فہرستیں موجود ہیں, لیکن نمبردار ڈبل کے ذریعے سے لسٹ فراہم کر کے مختلف چیزیں وصول کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں تھا. دیامر میں چونکہ ریالٹی کا بھی نظام تھا,
اور مختلف وسائل کا بھی نظام تھا، تو ان لوگوں نے اس نظام کو بہت سخت انداز میں بحال رکھا۔ اب اس نظام کو گلگت بلتستان میں آپ نے دوبارہ وجود دینا، ہمارے پاس تھا لیکن ہم سے چھینا گیا تھا، اس کو دوبارہ آپ نے تحفظ دینا ہے۔ تو اب ہر گاؤں کے اندر، چاہے وہ گاؤں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے اندر مالکان دہ کی فہرست مرتب ہوگی، اور اس مالکان دہ کی فہرست مرتب ہونے کے لیے یہ جو قانون ہم نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، ان سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ انلافل آکوپینٹ کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا، غیر قانونی قابضین۔ یہ جو شور و غوغا ہے یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اپوزیشن کے بھائی جو حوالہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جو مطلب اس وقت طوفان کھڑا ہوا ہے، یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ انلافل آکوپینٹ، انلافل سیلر، انلافل پرچیزر۔ جس نے غلط زمین خریدی ہے وہ، جس نے غلط زمین بیچی ہے وہ، اور جس نے غلط زمین کے اوپر قابض ہوا ہے، یہ تین طبقے آج مشکل میں ہیں۔ یہ ان تین طبقوں کا فیڈنگ ہے کہ روزانہ ہماری ذات پہ جب حملہ ہوتا ہے نا، ذات پہ، تو ہم نے کسی کے ذات کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، ہمارے ذات پہ حملہ کیوں ہوتا ہے؟ ذات پہ حملہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے مفادات کو زخم پہنچ رہا ہو۔ جب لوگ آپ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے ذاتی مفادات کو آپ نے تحفظ نہیں دیا۔ تو وہ لوگ جو کہ غیر قانونی قابضین ہیں، فرض کرے گاؤں کے اندر ایک بندہ کسی زمین پہ قابض ہے، تو اس نے سند دکھانی ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد کی زمین ہے جس پہ میں قابض ہوں۔ ایک بار اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں آدمی یہاں پہ اسامی تھا، مالک تھا، اس سے میں نے خریدی ہے۔ تیسرے طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں الاٹمنٹ ہوئی ہے، میں اس وجہ سے ہوں۔ تو الاٹمنٹ کی بھی سکروٹنی کریں گے ہم، اس الاٹمنٹ کی بھی سکروٹنی کریں گے، اس کو ویلڈ الاٹمنٹ ہوگی تو رہے گا، جعلی الاٹمنٹ پہ ہے تو کارروائی ہوگی، جعلی انتقال پہ ہے تو کارروائی ہوگی۔ تو یہ اس بل کی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ ان تین شقوں کی وجہ سے۔ ان تین شقوں کو ہم نہیں بھی رکھ سکتے تھے، نہیں رکھتے تو یہ تکلیف نہ ہوتی، نہیں رکھتے تو یہ تقریریں نہ ہوتی، نہیں رکھتے تو یہ ہمیں گالیاں نہ پڑتی۔ چونکہ ہم نے مافیا کو ہٹ کیا ہے، چونکہ ہم نے مافیا کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، تو بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کو مس فیڈ کیا گیا۔ آج لوگ حیران ہیں، چونکہ یہ قانون انفرادی طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا، یہ قانون لینڈ ریونیو ایکٹ کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں ہم زمینوں کا تقسیم کر رہے ہیں نا، زمینوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو قانون معاملہ زمین کے اندر ہی ہم نے قانون سازی کی ہے۔ تو مشینری کون سی چلے گی؟ معاملہ زمین میں مشینری کون سی چلے گی؟ تو مشینری چلے گی آپ کی تحصیلدار، آپ کا نمبردار، آپ کا اے سی، آپ کا کلیکٹر، آپ کا مطلب اسمبلیار، یہ کمشنر، یہ مطلب آپ کا اس پہ چلے گی۔ اب اس صورتحال میں سب سے جو بلتستان سے جو ہمیں سب سے زیادہ جو اعتراض آئی تھی بلتستان سے، وہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی پہ آئی تھی بلتستان سے۔ ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی جو ہے ڈی سی اپنی مرضی سے نہ بنا سکے، آپ ہمیں یہ تحفظ دیں کہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ولیج کے لوگ منتخب کر سکیں، ان کی نومینیشن ہو، ان کی اتھینٹیکیشن ہو۔ تو ہم نے تعریف وہی کی، مینس کمیٹی اتھرائزڈ اینڈ نومینیٹڈ بائی دا حقداران اراضی آف دی موضع اور دا ولیج انڈر دس ایکٹ۔ تو اس کی سادہ تشریح کریں تو ولیج ویریفیکیشن کمیٹی وہ لوگ ہوں گے جن کو عوام اپنے میں سے منتخب کر کے، نومینیٹ کر کے، اتھینٹیکیٹ کر کے ڈی سی کو دیں گے۔ اب اس میں اختیار ڈی سی کے پاس کیا رہا؟ کلیکٹر کا تو ادھر لفظ ہی نہیں ہے۔ سب سے جو میجر کام کرنا ہے وہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی نے کام کرنا ہے۔ زمین کے تقسیم کا عمل شروع کرنا ہے ولیج ویریفیکیشن کمیٹی نے۔ تو ولیج ویریفیکیشن کمیٹی کے اندر 10 جو بندے ہونے ہیں، اس کی سلیکشن ڈی سی نہیں کر سکتا، حاجی صاحب بحیثیت گورنمنٹ یہ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم نے جب گاؤں کے لوگوں کو انتخاب کا حق دیا تو ہم نے زیادہ ڈیموکریٹائز کیا اس کو، اس کی زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا۔ آگے جی بھی
लैंड अपॉर्चनमेंट बोर्ड बनाया गया है जिसने इस पूरे प्रोसेस को देखना है, ज़मीनों के पार्टीशन को देखना है, उसको लैंड अपॉर्चनमेंट बोर्ड कहा गया।